جس شاعر کو زحمت دینے جا رہا ہوں وہ اس عہد کی ادب کا ایک حصہ بن چکے ہیں، جاویداں، اور ان کا ادبی سفر حیدرآباد سے شروع ہو کر بمبئی ہوتا ہوا کراچی پہنچا۔ ایک تخلیقی ذہن کے مالک جنہوں نے نہ صرف اردو شاعری میں بلکہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلموں میں بھی بہت نئے جہتوں کی نئے سمتوں کا انہوں نے اشارہ کیا۔ میں زحمت دینے جا رہا ہوں حمایت علی شاعر صاحب۔ پہلے ایک ثلاثی پیش کر دوں کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہماری دنیا میں ہم سب کا مشترک مسئلہ ہے، اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے۔ واہ! اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے، گرجا ہو، خانقاہ ہو، مندر ہو یا حرم۔ اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے، گرجا ہو، خانقاہ ہو، مندر ہو یا حرم، جس کو جہاں سکون ملے وہ وہاں رہے۔ واہ 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 واہ! اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے، گرجا ہو، خانقاہ ہو، مندر ہو یا حرم، جس کو جہاں سکون ملے وہ وہاں رہے۔ ایک چھوٹی سی نظم پیش کروں گا۔ ہمارے ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کی روشنی میں جو ہمیں ایک خود آگہی نصیب ہو رہی ہے، تو شاید آپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہو کہ ہم کیا ہیں اور کیوں ہیں۔ یہ سیاست بھی کیا عجب شے ہے، یہ سیاست بھی کیا عجب شے ہے، میں سمجھتا ہوں میں بھی حق پر ہوں، تم سمجھتے ہو تم بھی حق پر ہو۔ واہ واہ! یہ سیاست بھی کیا عجب شے ہے، میں سمجھتا ہوں میں بھی حق پر ہوں، تم سمجھتے ہو تم بھی حق پر ہو، میں تمہیں مار دوں تو تم ہو شہید، تم مجھے مار دو تو میں ہوں شہید۔ میں تمہیں مار دوں تو تم ہو شہید، تم مجھے مار دو تو میں ہوں شہید، میں ہوں یا تم یہاں بفضل خدا، سب شہیدوں کی صف میں شامل ہیں، سب یزیدوں کی صف میں شامل ہیں۔ واہ 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 واہ! میں ہوں یا تم یہاں بفضل خدا، سب شہیدوں کی صف میں شامل ہیں، سب یزیدوں کی صف میں شامل ہیں۔ ایک شعر سامنے آ گیا کہ شاید بنا رکھی ہے ہماری ہواؤں پر، واہ! شاید بنا رکھی ہے ہماری ہواؤں پر، اب تک گزر رہی ہے بقا کی دعاؤں پر۔ شاید بنا رکھی ہے ہماری ہواؤں پر، اب تک گزر رہی ہے بقا کی دعاؤں پر، اور گلکاریوں سے لاکھ چھپاؤ لہو کے داغ، گلکاریوں سے لاکھ چھپاؤ لہو کے داغ، چہرے بنے ہوئے ہیں تمہاری قباؤں پر، چہرے بنے ہوئے ہیں تمہاری قباؤں پر۔ اگر آپ کی نظر میں بائبل کی کچھ باتیں ہوں، یقیناً ہوں گی، تو حوالہ وہاں سے آتا ہے، حیران نہ ہو یہ زہر ہے اپنی ہی کشت کا، ایک رشتہ سانپ سے بھی ہے باغ بہشت کا۔ واہ 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 واہ! حیران نہ ہو یہ زہر ہے اپنی ہی کشت کا، ایک رشتہ سانپ سے بھی ہے باغ بہشت کا، اچھا کیا کہ تو نے میرا گھر ہی ڈھا دیا، اچھا کیا کہ تو نے میرا گھر ہی ڈھا دیا، یوں بھی یہ ایک فریب ہی تھا سنگ و خشت کا۔ واہ 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 واہ! بہت اچھا! اچھا کیا کہ تو نے میرا گھر ہی ڈھا دیا، یوں بھی یہ ایک فریب ہی تھا سنگ و خشت کا۔ اس نظم کا عنوان ہے ہوا۔ اب ہوا کس کس زاویے سے ہماری زندگی میں آتی ہے اور کیا کچھ ہمیں
دکھا جاتی ہے، ذرا اس پر توجہ فرمائیں۔ ہوا کا اعتبار کیا، ہوا پہ اختیار کیا، ہوا کا انتظار کیا۔ ہوا کا اعتبار کیا، ہوا پہ اختیار کیا، ہوا کا انتظار کیا، اسی ہوا کے لمس سے کھلے تھے پھول چار سو، اسی ہوا کے لمس سے کھلے تھے پھول چار سو، اسی ہوا کی زد میں بجھ گیا چراغ آرزو، اسی ہوا کی زد میں بجھ گیا چراغ آرزو۔ ہوا سے کس طرح کہوں کہ میری زندگی ہے تو، ہوا سے کس طرح کہوں کہ میری زندگی ہے تو، ہوا کا روپ ایک ہے مگر چلن جدا بھی ہے، ہوا کا روپ ایک ہے مگر چلن جدا بھی ہے، نگاہ میں نہیں مگر نگاہ آشنا بھی ہے، نگاہ میں نہیں مگر نگاہ آشنا بھی ہے، کبھی ہے نزد جاں بہت کبھی گریز پا بھی ہے، کبھی ہے نزد جاں بہت کبھی گریز پا بھی ہے، میں خوش گماں کہ سانس کی طرح وہ میرے ساتھ ہے، میں خوش گماں کہ سانس کی طرح وہ میرے ساتھ ہے، مجھے یقین کہ اس کے ہاتھ میں بھی میرا ہاتھ ہے، مجھے یقین کہ اس کے ہاتھ میں بھی میرا ہاتھ ہے، مگر مجھے خبر نہ تھی ہوا خدا صفات ہے، مگر مجھے خبر نہ تھی ہوا خدا صفات ہے، خدا بھی دل نواز ہے ہوا بھی دل نواز ہے۔ واہ واہ واہ، توجہ فرمائیں، خدا بھی دل نواز ہے ہوا بھی دل نواز ہے، خدا بھی بے نیاز ہے ہوا بھی بے نیاز ہے، خدا بھی بے نیاز ہے ہوا بھی بے نیاز ہے، خدا بھی ایک راز ہے ہوا بھی ایک راز ہے، خدا بھی ایک راز ہے ہوا بھی ایک راز ہے، ہوا کا انتظار کیا ہوا پہ اختیار کیا۔ واہ 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 واہ، وہ ستارہ کہ جو دیکھو تو شب آثار بھی ہے، واہ واہ واہ، وہ ستارہ کہ جو دیکھو تو شب آثار بھی ہے، سوچئے تو وہی سورج کا پرستار بھی ہے، اور صرف دیوار کو رستے کی رکاوٹ نہ سمجھ، صرف دیوار کو رستے کی رکاوٹ نہ سمجھ، پس دیوار کہیں سایہ دیوار بھی ہے، صرف دیوار کو رستے کی رکاوٹ نہ سمجھ، پس دیوار کہیں سایہ دیوار بھی ہے۔ یہ الگ بات کہ میں ہی نہیں یوسف ورنہ، یہ الگ بات کہ میں ہی نہیں یوسف ورنہ، بکنا چاہوں تو یہاں مصر کا بازار بھی ہے، یہ الگ بات کہ میں ہی نہیں یوسف ورنہ، بکنا چاہوں تو یہاں مصر کا بازار بھی ہے۔
اور یہ وہ بھلا کیسے سکون پائے کہ جس کی قسمت، وہ بھلا کیسے سکون پائے کہ جس کی قسمت، دل حساس بھی ہے دیدہ بیدار بھی ہے، وہ بھلا کیسے سکون پائے کہ جس کی قسمت، دل حساس بھی ہے دیدہ بیدار بھی ہے، اور ایک عذاب اور بھی ہے اہل وفا پر نازل، ایک عذاب اور بھی ہے اہل وفا پر نازل، حسن کا پاس تو ہے عشق کا پندار بھی ہے، حسن کا پاس تو ہے عشق کا پندار بھی ہے۔ اور یہ شعر ہم سب شعراء کی شاید ترجمانی کریں کہ یہ عجب کیفیت دل ہے کہ سب کچھ کہہ کر، یہ عجب کیفیت دل ہے کہ سب کچھ کہہ کر، ایک خلش سی ہے کہ کچھ تشنہ اظہار بھی ہے، یہ عجب کیفیت دل ہے کہ سب کچھ کہہ کر، ایک خلش سی ہے کہ کچھ تشنہ اظہار بھی ہے۔ اور آخری شعر ہے، میں تو یوں چپ ہوں، ذرا توجہ چاہے گا، اس میں تلمی بھی آ جاتی ہے، میں تو یوں چپ ہوں کہ آئے نہ تیرے ذوق پہرف، میں تو یوں چپ ہوں کہ آئے نہ تیرے ذوق پہرف، جو سخن فہم ہے غالب کا طرف دار بھی ہے، میں تو یوں چپ ہوں کہ آئے نہ تیرے ذوق پہرف، جو سخن فہم ہے غالب کا طرف دار بھی ہے، صرف دیوار کو رستے کی رکاوٹ نہ سمجھ، پس دیوار کہیں سایہ دیوار بھی ہے۔ پھر مڈیر پہ بیٹھے میں محترم جناب حمایت علی شاعر صاحب سے درخواست کرتا ہوں صاحب ثلاثی جی نارنگ صاحب کی فرمائش ہے کہ حمایت صاحب گوبیچند نارنگ صاحب کی فرمائش سے کچھ ثلاثیاں پیش کر دوں، ویسے آپ سنتے رہے ہیں۔ یہ ترنم تو غزل میں چلے گا، 3 مصروں کی ہوتی ہے ثلاثی، وہ ترنم کے متحمل نہیں ہوگی۔ دیکھیے شاید آپ کو پسند آئے۔ ارشاد۔ مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، واہ، مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، جینا ہے تو ایک گوشہ تنہائی میں اے دل، مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، جینا ہے تو ایک گوشہ تنہائی میں اے دل، معنی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا، معنی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا۔ شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، شب کو سورج کہاں نکلتا ہے،
اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے۔ واہ 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 واہ، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے۔ اور ایک ثلاثی اور سنا دوں کہ اس میں ایک تلمی ہے، لیکن آپ یقیناً پا جائیں گے نکتہ کہ دشوار تو ضرور ہے یہ سہل تو نہیں، دشوار تو ضرور ہے یہ سہل تو نہیں، ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم۔ واہ واہ، دشوار تو ضرور ہے یہ سہل تو نہیں، ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم، ہم ابن جہل ہی سہی بو جہل تو نہیں۔ واہ 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 واہ، ہم ابن جہل ہی سہی بو جہل تو نہیں۔ اچھا صاحب، ایک انسان چاند پہ پہنچ گیا اور اس نے وہاں سے ہمیں یہ اطلاع دی کہ اسے یہ زمین بھی چاند کی طرح روشن نظر آ رہی ہے۔ اس سے مجھے ایک خیال سوجھا، وہ میں آپ تک پہنچا دوں کہ اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، دنیا کو ماہتاب سے دیکھا تو یہ کھلا۔ اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، دنیا کو ماہتاب سے دیکھا تو یہ کھلا، ہم ہوں اگر بلند تو یہ خاک بھی ہے نور، ہم ہوں اگر بلند تو یہ خاک بھی ہے نور۔ اور آخر میں ایک اور سنا دوں کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم بہت اس عہد میں ہیں کہ خلا میں بھی انسان پہنچ گیا ہے اور چاند کی بات میں نے عرض کی، لیکن اور بہت سے مسائل ہیں۔ دیکھیے ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ اوج بے فراز ہے آوارہ بادلو، نارائن صاحب توجہ فرمائیں، یہ اوج بے فراز ہے آوارہ بادلو، کوپل نے سر اٹھا کے بڑے فخر سے کہا۔ یہ اوج بے فراز ہے آوارہ بادلو، کوپل نے سر اٹھا کے بڑے فخر سے کہا، پاؤں زمین میں گاڑ کے سوئے فلک چلو، پاؤں زمین میں گاڑ کے سوئے فلک چلو۔ اور ایک یہ سنا دوں کہ شاید کسی حد تک نیا خیال ہو کہ سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، خاص توجہ چاہوں گا، سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، آئینہ دکھاتا ہے اجالا مجھے پیہم۔ سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، آئینہ دکھاتا ہے اجالا مجھے پیہم، سایہ میرے اندر کی سیاہی تو نہیں ہے، سایہ میرے اندر کی سیاہی تو نہیں ہے۔ میں سو رہا تھا اور کوئی بیدار مجھ میں تھا، واہ واہ واہ، میں سو رہا تھا، میں سو رہا تھا اور کوئی بیدار مجھ میں تھا، شاید ابھی تلک میرا پندار مجھ میں تھا، شاید ابھی تلک میرا پندار مجھ میں تھا، وہ کج ادا سہی میری پہچان بھی تھا، وہ کج ادا سہی میری پہچان بھی تھا، وہ اپنے نشے میں مست جو فنکار مجھ میں تھا۔ اور یہ شعر خاص طور سے کہ میں خود کو بھولتا بھی تو کس طرح بھولتا،
میں خود کو بھولتا بھی تو کس طرح بھولتا. ایک شخص تھا کہ آئینہ بردار مجھ میں تھا. ایک شخص تھا کہ آئینہ بردار مجھ میں تھا. اور شاید اسی سبب سے توازن سا مجھ میں ہے. واہ 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 واہ. شاید اسی سبب سے توازن سا مجھ میں ہے. ایک محتسب لیے ہوئے تلوار مجھ میں تھا. واہ واہ واہ. بہت اچھا. شاید اسی سبب سے توازن سا مجھ میں ہے. ایک محتسب لیے ہوئے تلوار مجھ میں تھا. اور اپنے کسی عمل پر ندامت نہیں مجھے. اپنے کسی عمل پر ندامت نہیں مجھے. اپنے کسی عمل پر ندامت نہیں مجھے. تھا نیک دل بہت جو گناہگار مجھ میں تھا. اپنے کسی عمل پر ندامت نہیں مجھے. تھا نیک دل بہت جو گناہگار مجھ میں تھا. اور میں سو رہا تھا اور کوئی بیدار مجھ میں تھا. شاید ابھی تلک میرا پندار مجھ میں تھا.